زندہ باد میرا پاکستان، جشن آزادی مبارک ہو، جشن آزادی مبارک ہو، زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہمارے پاکستان کو برکت عطا فرمائے۔ درود و سلام پڑھیں اور اس کی برکت حاصل کیجئے۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے داتا کا پاکستان، میرے باپا کا پاکستان، ماشاءاللہ اولیاء کا فیضان ہے، پیارا پاکستان ہے ماشاءاللہ۔ 14 اگست کی بہاریں ہی بہاریں ہیں اور لوگوں میں بڑا جوش و خروش ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ قطار در قطار خریداری میں مصروف ہیں۔ کوئی جھنڈے خرید رہا ہے، کوئی 14 اگست سے حوالے سے جو ہے بچے بھی اسکول میں تیاری کر رہے ہیں، مدارس میں تیاری کر رہے ہیں۔ 14 اگست دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، منائیے، منانا بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس انداز سے بھی غریبوں کی مدد کر کے، اس طرح بھی ہم 14 اگست کی جشن آزادی منا سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ پاکستان کس طرح برکتوں سے مالا مال ہے، پاکستان میں کیا کچھ ہے، پاکستان میں کیا کیا نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی لوگوں کے پاس جائیں گے، لوگوں کے درمیان رہ کر پاکستان کی باتیں کریں گے۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ لوگوں میں کافی جوش و خروش ہے، لوگوں کی باتیں سنائیں گے اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ایسی باتیں ہوں گی جن کو سنیں گے تو آپ سنتے رہ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا لمحہ بھی آپ نے مس نہیں کرنا ہے، کیونکہ بہت زبردست باتیں لوگوں کی ہونے والی ہیں اور آپ سنیں گے تو بولتے رہیں گے واہ کیا بات ہے پاکستان کی۔ پاکستان زندہ باد پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تمام عاشقان رسول کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اور اب جو ہے رات ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، آئیے لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں۔ ایسے ہیں پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد آصف۔ کہاں رہتے ہیں؟ میں پاور ہاؤس میں رہتا ہوں۔ پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ نارتھ کراچی میں ہے۔ نارتھ کراچی کہاں ہے؟ کراچی میں ہے۔ کراچی کہاں ہے؟ پاکستان میں۔ پاکستان میں۔ تو پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔ یہ بتائیں کون سی سالگرہ ہے پاکستان کی؟ پاکستان کی ہے 76۔ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے پھل یہ بھی بیچ رہے ہیں؟ جی جی پھل بھی آپ خریدنے آئے؟ جی جی۔ ٹھیک ہے، ہمارا قومی پھل کون سا ہے؟ قومی پھل آپ تھوڑا سا سوچیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں۔ بتائیں بھائی کیا بیچ رہے ہیں آپ؟ کیلے، تو بتائیں بھائی قومی پھل کون سا ہے ہمارا؟ آم، پکا بتا رہے ہیں یا بھائی ایسی بھائی ایسے ہی انداز ہے، بادشاہ پھلوں کا۔ جب پھلوں کا بادشاہ ہے آم تو پھر آم ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ جواب آپ کا درست ہے۔ پاکستان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ پاکستان ہمیشہ خوش رہے، خوشحال رہے۔ آمین آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک اور بھائی ہیں جو فروٹ بیچ رہے ہیں، کیا ہے بھائی یہ؟ گرما، اچھا یہ بتائیے کون کون سے پھل آپ نے بیچے ہیں؟ سارے پھل۔ سارے پھل بیچے ہیں۔ سب سے اچھا پھل کون سا ہے؟ آم، آم۔ اچھا یہ بتائیے ہماری کچھ قومی چیزیں ہیں، قومی سبزی کون سی ہے ہماری؟ سبزی ہے مٹر۔ مٹر۔ کس نے بتایا؟ کون سی بتاؤ؟ جی کون سی؟ قومی سبزی ہے بھنڈی۔ بھنڈی۔ کون سی ہے؟ بھنڈی۔ اس طرح ہمارے یہاں قومی پھل بھی ہے، کون سا ہے وہ؟ پہلے وہ انار بھی ہے، انار اور آم ہے۔ ایک بتا دو بھائی، انار آم؟ انار ہے زیادہ کر، انار ہے زیادہ تر۔ آم۔ کون سا ہے؟ آم۔ کس نے بتایا؟ آپ نے۔ جی اب یاد رہے گا۔ تو انشاءاللہ۔ قومی پھل ہمارا آم ہے۔ پاکستان میں اچھا کیا ہے یہاں پر بھائی؟ یہ چیز ایسی ہے مزہ آ جاتا ہے یار یہ چیز دیکھ کر۔ مدنی چینل۔ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں؟ مدنی چینل پاکستان میں ماشاءاللہ۔ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان سے لوگ کس طرح ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی آ گئے، کہاں رہتے ہیں گور بھائی؟ کراچی۔ کراچی میں۔ کراچی کہاں پر ہے؟ کراچی پاکستان میں۔ پاکستان میں۔ پاکستان سے کس طرح محبت کا اظہار کریں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان سے محبت کا اظہار اس طرح کریں گے، پاکستان میں جشن آزادی منائیں اور یہ شور شرابہ، پٹاخے، باجے، ان سے بچا جائے، نماز پڑھی جائے، شکرانے کی نماز پڑھی جائے، اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے۔ پاکستان جو ہے وہ کس تاریخ کو آزاد ہوا؟ اسلامی تاریخ کیا تھی؟ اسلامی تاریخ 27 رمضان۔ سبحان اللہ، اسلامی تاریخ ہے 27 رمضان مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان سے لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے ساتھ عاشقان رسول موجود ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ ماشاءاللہ خوش ہیں۔ پاکستان کب آزاد ہوا؟ 14 اگست 1947۔ 14 اگست
ٹھیک ہے. پاکستان سے کس طرح محبت کا اظہار کریں گے, کیا کہیں گے؟ پاکستان سے محبت کا اظہار میری نظر میں تو مدنی چینل ہے, مدنی مذاکرہ. زبردست زبردست. باپا کا دیدار بھی ہوگا اس میں ہاں ہاں. اور سیکھنے کو بھی ملے گا. کیا کہیں گے اور مزید پاکستان کے بارے میں؟ امیر علیہ سنت نے فرمایا شجر کاری کرنی چاہیے اور کرتے رہیں جتنا ہو سکے. اب آپ پودا لگائیے اور انشاءاللہ پاکستان کو سر سبز کرنا ہے ماشاءاللہ. اور ہمارا نعرہ بھی یہ ہے, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ہے ماشاءاللہ. آپ کس طرح پاکستان سے محبت کا اظہار کریں گے؟ کوئی بھی خوبی بتائیں پاکستان کی. ماشاءاللہ سے پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان کی خوبی تو یہی ہے کہ ہم اس میں پاکستان میں ہی رہ رہے ہیں. سردی ہے, گرمی ہے, فضا بہار بھی ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ صرف سردی سردی ہے, گرمی نہیں ہے. بہت کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پر جو ہے وہ گرمی ہے, سردی نہیں ہے. اور کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر خزاں کا موسم نہیں آتا. الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں چاروں موسم ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ, یہ سب سے پہلے تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم پاکستانی ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کی سب سے بڑی جو خصوصیات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ساتھ ہیں ہم. یہاں پہ امیر علیہ سنت کا سایہ ہے. اور پاکستان کی خصوصیات اور بھی بہت ساری ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں پاکستان میں, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر. اور الحمدللہ پاکستان میں شہر کراچی میں رہنے کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر فیضان مدینہ قریب ہے. ہم فیضان مدینہ جا سکتے ہیں, امیر علیہ سنت کی زیارت کر سکتے ہیں. جو کراچی سے باہر رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم کراچی آئیں, پاکستان آئیں, امیر علیہ سنت کی زیارت کریں, مدنی مذاکروں میں شرکت کریں. چلیں جی ماشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں اور لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے. یہاں پہ ہم نے بنا دی ہے دو ٹیم, ادھر بھی ہے پاکستانی ٹیم اور ادھر بھی ہے پاکستانی ٹیم 1 اور پاکستانی ٹیم 2. اب دیکھتے ہیں کون سی ٹیم جیتے گی. آسان شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. شہر کراچی, بزرگ کا نام, صرف نام عبداللہ شاغادی. سبحان اللہ. عبداللہ شاغادی کا مزار کہاں ہے, کہاں پر ہے؟ کلفٹن میں. آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کیا, آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کیے ماشاءاللہ. نہیں, آپ کی باری. لاہور, داتا صاحب. داتا صاحب مزار, نام کیا ہے بزرگ کا, نام کیا ہے؟ بابا فرید. دوبارہ, بزرگ کا نام کیا ہے؟ داتا صاحب, داتا علی اجویری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس کو مدینے کا ٹکٹ چاہیے وہ داتا صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جائے. امیر حسین فرماتے ہیں ہو مدینے کا ٹکٹ مجھ کو عطا داتا پیا. تو ماشاءاللہ ہمارا یہ پاکستان, وطن عزیز پاکستان, اولیاء اکرام کے فیضان سے مالا مال ہے. پاکستان کی قومی سبزی کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا, ہاتھ کھڑا. قومی سبزی, قومی سبزی پالک. یہ پالک بتا رہے ہیں بھائی آپ. بھنڈی. بھنڈی بتا رہے ہیں. یہ لوکی. لوکی. آلو. آلو. تورئی. قومی سبزی ہے بھنڈی. اب کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی, پاکستان کے بارے میں معلومات رہے. میں چاہوں گا پاکستان کی وہ خوبی بتائیں. پاکستان کی ایک اچھی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر حالات جیسے بھی ہوں لیکن لوگ جو ہے مل جل کے رہتے ہیں. کوئی بھی برا وقت آئے, زلزلے آئیں, تیز بارش ہو جائے, سیلاب آ جائیں, ماشاءاللہ مل جل کر ایک دوسرے کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھی بات بتائی ہمارے بھائی نے. ہمارے وطن عزیز پاکستان میں یہ بھی ہے. میں اس کو ایک واقعے کی صورت میں سناؤں. ایک صاحب تھے جو بیرون ملک سے آئے. اب جیسی وہ آ کے بیٹھے تو ایئرپورٹ سے ان کے گھر والے لے کر آ گئے. اب جیسی وہ یہاں کر بیٹھے تو چائے پی رہے تھے تو اتنے میں اذان کی آواز آئی. اب وہ ان کا کب جو ہے رک گیا اور وہ اتنے خوش ہونے لگے تو نماز کے لیے جانے لگے. تو کسی نے کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نماز کے لیے جا رہا ہوں, اذان ہو گئی ہے. کہا کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں نا وہاں اذان کی آواز آتی نہیں. آج اتنے عرصے بعد میں نے اذان کی آواز سنی تو بس میرا دل چاہ رہا ہے میں جلد از جلد مسجد پہنچ جاؤں. اگر مجھے با جماعت نماز پڑھنی ہو تو کئی میلوں سفر کر کے جانا پڑتا, پھر مسجد نظر آتی ہے ادھر نماز پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ایک خوبی یہ بھی ہے, جگہ جگہ آپ کو مساجد مل جائے گی, جگہ جگہ مدارس ہیں. دینی کام ہم بہت آسانی سے پاکستان میں کر سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ اولیاء کا فیضان ہے یہ
माशाल्लाह पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को शादो आबाद रखे आमीन। चलें जी आगे की जानिब बढ़ते हैं और भी आशिकान रसूल की बातें सुनते हैं कि वो अपने वतन अजीज पाकिस्तान से किस तरह मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़ा एक रौनक वाला माहौल बना हुआ है, बच्चे हों छोटे हों, स्कूलों के अंदर मदारिस के अंदर कौमी परचम लहराए जा रहे हैं, इमारतों को सजाया जा रहा है और 14 अगस्त माशाल्लाह शान और शौकत के साथ मनाई जा रही है। नमाज़ें पढ़कर नवाफिल पढ़ के पाकिस्तान के लिए दुआ करके उलमाए कराम और हमारे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया माशाल्लाह खूब खूब पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। कैसे हैं दादा? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल भाई माशाल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान के बारे में क्या कहेंगे, कोई खूबी बताइए। पाकिस्तान में हर चीज है माशाल्लाह, आज़ादी बहुत है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह हम खुल के इबादत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बकरा ईद में जो कुर्बानी की जाती है कई ममालिक में उनको शायद वो जानवर भी शायद देखना भी नसीब नहीं हो, कि इजाज़त ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वतन अजीज पाकिस्तान में कोई ये खूबी भी ये एजाज़ भी हासिल है कि हम कुर्बानी कितने अच्छे एहतमाम से करते हैं। तो बहुत सारी नेमतें हैं, पाकिस्तान की कदर कीजिए। पाकिस्तान के लिए क्या दुआ करेंगे? बस पाकिस्तान को अल्लाह पाक तरक्की दे। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को खूब तरक्की और रूज अता फरमाए। आइए आगे की जानिब बढ़े। कैसे भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं? झंडा लगाया आपने? माशाल्लाह मुल्क की मोहब्बत में लगाया भाई। उनकी मोहब्बत में लगाया? बेशक। नहीं अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह। जब लगा रहे थे क्या बात आ रही थी? कोई पाकिस्तान की खूबी बताइए। पाकिस्तान की खूबी ये है कि हमारे जो मुल्क है ना उसमें यहाँ पे मोहब्बत है, भाईचारगी है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान से। कैसे हैं साहब? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। 14 अगस्त मुबारक हो। आपको ये मुबारक हो। क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को तरक्की कामयाबी अता फरमाए। एक खूबी ये भी है कि कैसा भी वक्त तो हम गुजारा कर लेते हैं और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो एक दूसरे का साथ देकर उसको निकालने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह मेरे बच्चे हमारा साथ देता है। अल्लाह साथ देता है। क्या फरमाएंगे आप, क्या कहेंगे पाकिस्तान से मोहब्बत के बारे में? पाकिस्तान से सबको ही मोहब्बत होती है, कुछ कैसे क्या कहे, बुरा तो कुछ नहीं कोई कहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह। आप कुछ कहोगे मेरे बच्चे? जी कैसा है पाकिस्तान? बहुत अच्छा है, काफी यहाँ पे रौनक है और फूड स्ट्रीट बनी हुई है, मतलब सारे बीच वगैरह है, बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब सही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई पाकिस्तान कैसा है? पाकिस्तान बहुत अच्छा है। आप मेरे बच्चे कैसा चल रहा है पाकिस्तान आपका? अच्छा चल रहा है। आप कौन से बच्चे हैं? पाकिस्तानी बच्चों में पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। छोटे हों या बड़े सब पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को शाद आबाद रखे। एक इस्लाम भाई ये बीमार हैं, अल्लाह पाक इनको शिफायाबी अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीमार हैं लेकिन आप पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। बीमारी है, खुशी है, गमी है, हर हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे पाकिस्तान के बारे में? क्या खूबियां हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान की क्या खूबियाँ हैं, बहुत अच्छी खूबियाँ, आज़ादी है, हर चीज़ की आज़ादी है हमें। पाकिस्तान का जो कौमी परिंदा है वो कौन है? बस बस सोच लें एक मरतबा फिर। चे से आता है उसका नाम, चलें आसान कर दिया, चे से आता है। शकूर। माशाल्लाह भाई की तरफ आते हैं। हमें जरूरत थी पाकिस्तान हाँ की, हाँ अब पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। बहुत अच्छा बोला आपने। गुजारा अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे। आजकल जो है कुछ लोग तूफान बदतमीजी मचा रहे हैं, उनको क्या पता कि किस तरह मिला है, उनको तो कुछ हिस्ट्री नहीं, उनको कुछ नहीं पता। उनको क्या पता, उनको तो थाली में जैसे रोटी घर पे मिल जाती है ना, अगर मेहनत करके लाएं, हाथों में छाले हों तो उनको पता चलेगा ना। उनको पाकिस्तान की क्या अहमियत तो उन लोगों से पूछो जिनके घर के गए, जो अपनी जायदादें छोड़ के आए, हर चीज लुटा के आए। कई तादाद में जो है माशाल्लाह मक्के शरीफ जा रहे होते हैं, मदीना शरीफ जा रहे होते हैं। इश्क़ रसूल है, रबीउल अव्वल आता है, कैसा समय बन जाता है पाकिस्तान में। उनके तो हम गुलाम है ना, हाँ। खाक भी नहीं है उनके। उनके सदके तो आज है ना, उस कौम में से नबियों ने चाहा कि उस कौम में से उठे, हम तो उस उम्मत में थे। उस उम्मत में माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तान में मुश्किलें आती हैं, हर जगह आती हैं भाई, मुश्किल वक्त तो आता ही है ना। हर आप जगह। देखिए गाड़ी का टायर भी है ना, तो ऊपर है फिर नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर भी चला जाता है। बिल्कुल कुछ हिस्सा नीचे आता है, कुछ हिस्सा ऊपर जाता है। तो अगर हालात चल रहे हैं, लेकिन एक खूबी ये भी है, अच्छा हो या बुरा वक्त तो एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल साथ देना चाहिए। मुसलमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। लोग माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। खरीदारी जोशो खरोश पर है। बिल्कुल बिल्कुल खरीद। आप भी अभी तो हम भी जोशो खरोश में लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने भी खरीदारी कर ली है। कुछ लोग बाजे भी खरीद के लेके जा रहे हैं। बच्ची को बाजे का कैसे पता चला? तो उसने कहीं देखा
اگر پہلا ہی باجا نہیں آتا تو اتنے سارے باجے نہیں آتے. اب تو اس باجے پہ بھی پابندی لگا دی ہے اور بھی بہت ساری خرافات ہیں تو اس سے رکنا پڑے گا. اور ایک ہوتی ہے گورنمنٹ سطح پہ پابندی اور ایک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز منع ہے. تو جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ہم نے جشن آزادی منانی ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. پاکستان کی خوبی بتائیے. پاکستان زندہ آباد. پاکستان زندہ آباد. اور کوئی بات؟ پاکستان میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں کھا رہے ہیں, الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. پاکستان کی خوبی بتائیے. پاکستان کی خوبی ہے کہ یار یہاں پر عبداللہ شاہ غازی, یہاں بہاؤالدین بھی ہیں, یہاں پہ میرے لال قلندر, یہاں فرید الدین بھی ہیں. میرے داتا کا پاکستان, میرے خواجہ کا پاکستان. پاکستان زندہ باد. تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہے, پیارا پاکستان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاکستان زندہ آباد. اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں مناتا ہے, ہمیں نصیب کرے. آمین. پاکستان زندہ آباد. چھوٹے ہوں یا بڑے ہر کوئی محبت کا اظہار کر رہا ہے, لیکن جب پاکستان کی بات آئے, 14 اگست کی بات آئے, جشن آزادی کی بات آئے تو چہرے کھل کھلا جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں کہ بس یہی نعرہ لگ رہا ہے, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد. پاکستان کی خوبی بتائیے. ہمارا پاکستان ہر نعمت سے مالا مال ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ. لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہ ہمارے بزرگ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج آپ دیکھیں, میں بھی آپ بھی, اور یہ اس وحدہ لا شریک کا اور اس کے محبوب اور حبیب اللہ کا نام لے رہے ہیں, اور یہ ہے پاکستان. ماشاءاللہ. جگہ جگہ آپ کو محفل مل جائیں گی, اجتماعات مل جائیں گے, مدارس مل سبحان جائیں گے. اللہ, سبحان اللہ. یہ ہمارا سبحان پاکستان. اللہ. پاکستان زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بھائی بزرگ ہوں, بچے ہوں, چھوٹے ہوں, بڑے ہوں, ہر کوئی پاکستان سے محبت کا اظہار کرتا نظر آ رہا ہے. اللہ پاک ہمارے وطن عزیز پاکستان کو خوب خوب برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, بری نظر سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے. تو اور بھی عاشقان رسول سے بات چیت کرتے ہیں. ماشاءاللہ. پاکستان پاکستان پاکستان. یہ بتائیں بھائی, آپ مشروب پیتے ہیں؟ ہمارا قومی مشروب کون سا ہے؟ آب زمزم. پانی. پانی نہیں, گڑ کا شربت. کا شربت. گڑ کا شربت بھی نہیں ہے, گنے کا رس ہے. گنے کا رس ہمارا قومی مشروب ہے. اچھا, پاکستان کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کیا کیا خوبیاں ہیں. پاکستان میں کیا کیا خوبیاں, کیا کہیں گے آپ؟ عبداللہ شاہ غازی ہے بھائی, یہاں پر اور بھی بہت ساری ہستیاں ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی, سیون شریف. اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم جو ہے کہ آزاد ملک ہے پاکستان. ہم لوگ کو جو ہے ہر حال میں جو ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری ریاست جو ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ایک خوبی ہمارے پاکستان کی یہ بھی ہے کہ پاکستان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی والی سائڈ. پاکستان سرکار کے قدموں میں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جی بھائی, آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت جیسی شخصیت ملی ہوئی ہے, اور دعوت اسلامی کا مرکز دعوت اسلامی ہمیں پاکستان میں ملا ہوا ہے. اس زمانے کے اعتبار سے سب سے بڑی خوشی ہمارے لیے یہ ہے کہ جب تک کل تک جو لوگ نماز نہیں پڑھتے الحمدللہ آج وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور جن کی داڑیاں نہیں تھی آج وہ داڑیاں رکھ رہے ہیں, جو گناہوں میں مبتلا تھے آج نیکیوں کی طرف ہیں, جو خود نیکیاں نہیں کرتے آج لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے آج کے دعوت پاکستان اسلامی میں. معاشرے میں اچھا فرد بننے میں مدد کر رہی ہے. ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. جب ایک مسلمان اچھا ہوگا تو انشاءاللہ پاکستانی بھی اچھا ہوگا. پاکستان میں رہنے والا بچہ بچہ نمازی بنے. آمین. بچہ بچہ نمازی بنے گا. ماشاءاللہ. ایک بڑی پیاری سی بچی ہے جو کہ پاکستانی لباس پہن کر آئی ہے. کیا نام ہے ان کا؟ قرۃ العین. قرۃ العین. کیا کہیں گے بھائی پاکستان کے بارے میں؟ پاکستان ماشاءاللہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے, اور ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور کچرا نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو, اور زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی, آپ لوگ کچھ سنائیں گے سب بچے مل کر آپ بھی
माशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारे रहनुमा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा जिसका नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को बरकत अता फरमाए, आफियत अता फरमाए, खूब खुशियां अता फरमाए, अमन का गहवारा बनाए, हाथ से हिफाजत फरमाए, बच्चे बच्चे को पाकिस्तान के नमाजी बनाए, सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए। आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदाबाद मेरा पाकिस्तान, जश्न आजादी मुबारक हो, जश्न आजादी मुबारक हो, जिंदाबाद